یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری اسی دنیا میں انسانوں کے علاوہ ایک اور ایسی سمجھدار اور طاقتور مخلوق بھی رہتی ہے جسے انسانوں کی ہی طرح فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو کسی بات کو مان لیں اور چاہیں تو انکار کر دیں۔ فرشتوں کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پابند نہیں ہیں، اور وہ مخلوق ہے جنات۔ جنات عقل اور سوچ کے معاملے میں انسانوں سے کم تر ہیں، مگر بہت ساری ایسی دوسری خوبیاں ہیں جو انہیں انسانوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ مثلاً ان کا کوئی مادی جسم نہ ہونا، بے پناہ طاقت، لمبی عمر، ہوا میں اڑ سکنا اور وقت میں پیچھے سفر کر کے انسانوں کے ماضی کے بارے میں جان لینا وغیرہ۔ یہ مخلوق کھاتی پیتی بھی ہے، زندگی بھی گزارتی ہے، اس کی فیملی بھی ہوتی ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق یہ مرتی بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرماتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، صرف آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو کہ عظمت اور عزت والا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو موت آخر آتی کیسے ہے؟ کیا ان کی بھی روح ہوتی ہے؟ کیا ان کی بھی روحیں انسانوں کی طرح قبض کی جاتی ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنات کی پیدائش کے مقصد پر بات کی جائے تو قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، یعنی انسانوں کی طرح انہیں بھی نفس اور خواہش اور بندگی کا اختیار دے کر دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ ہی رہتی ہوئی ایک الگ سے مخلوق ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک سفر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی تلاوت سن کر جنات کی ایک قوم آپ پر ایمان لے آئی اور کہنے لگی کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی جنات کے اندر مسلم جنات بھی ہوتے ہیں اور بدترین یعنی کافر جنات یا شیاطین بھی۔ جنات کی موت کے حوالے سے علماء کرام کے دو قول ہیں۔ حضرت حسن بصری کا یہ ماننا ہے کہ جنات کو موت نہیں آتی۔ ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح سے مہلت دی گئی ہے جس طرح سے ابلیس کو دی گئی ہے، کیونکہ ابلیس بھی جنات میں سے ہے اور اس کے چیلے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، لہٰذا یہ مرتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ سب ماننے کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر بار بار واضح طور پر کیا ہے، اور کئی احادیث سے بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کی عمریں انسانوں کے مقابلے میں بہت لمبی ہوتی ہیں، مگر یہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ لیکن ان کی موت انسانوں کی طرح بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، جبکہ جنات آگ سے بنی ایک ناری مخلوق ہیں جس کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن ان دونوں مخلوقات کے اندر ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے روح۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا جنات مرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا، صرف اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دے رکھی ہے، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سے اسے جوان کر دیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا ہی رہتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی طرف لوٹ آتا ہے، جبکہ باقی جنات ان کی اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد یا کسی حادثے کی صورت میں موت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، یا 4 فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی روح قبض کریں۔ پہلا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ صرف انسانوں اور فرشتوں کی ہی روح قبض کریں۔ دوسرا فرشتہ جو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہوتا ہے، اس فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جنات کی روح قبض کرتا ہے۔ تیسرے فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمین پر موجود جانوروں، پانی میں رہنے والی مخلوقات اور کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور یہ بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہیں۔ اور چوتھے فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پودوں کی روح قبض کریں، اور یہ بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہیں۔ قرآن کریم کی یہ صورت واضح طور پر جنات کی موت کا ثبوت دیتی ہے کہ اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے تھے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ دوستو، جنات اور انسان دونوں کے اندر روحیں پائی جاتی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ہماری روح جو ایک مادی جسم کے اندر موجود ہے، موت کے وقت جسم کو چھوڑ کر عالم برزخ کے اندر چلی جاتی ہے، جبکہ جنات کی روح انرجی یا کسی کرنٹ کی صورت میں ہوتی ہے۔ ایسی انرجی جو کائنات کے اندر جتنا وقت بھی موجود رہے تباہ نہیں ہوتی اور نہ ہی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ انرجی انسانی جسم کے اندر بھی نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی کی صورت میں موجود ہوتی ہے، اور انسان کی مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی نیگیٹو انرجی بڑھ جائے تو یہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے جسم پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جسم پاک صاف اور پازیٹیو انرجی سے بھرا ہوا ہو تو خود کو اپنے جسم کو نیوٹرلائز کر کے یا اپنے جسم سے اس نیگیٹو انرجی کو ختم کر کے ایک انسان جنات کو مار اور زخمی کر سکتا ہے۔